نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ خواتین اور حاضرین جلسہ، اس مختصر سے وقت میں اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ پردہ کے عنوان سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے گا۔ یہ ایک ایسا موضوع اور عنوان ہے جس کو اس نازک اور پرفتن دور میں غیر معمولی حیثیت اور اہمیت حاصل ہے، اسی لیے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، آج پورے دنیا کے اندر مسلمان بے حیائی، نفس پرستی، بدنظری، زناکاری، عیاری اور نہ جانے ایسے کتنی امراض ہیں جن میں مسلمان مبتلا ہیں۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کھلے عام سڑکوں پر ٹہل رہی ہیں اور ایسا لباس پہنتی ہے جس کو دیکھ کر آدمی کو شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آج مسلم عورتوں نے پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے میں اپنے اندر بہت زیادہ فخر محسوس کرتی ہیں۔ حالانکہ اسلام میں پردے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کرے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ پردہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کی مسلمان عورتوں پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے تو اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کرے، اپنے پورے جسم کو ڈھانک لے سوائے ایک آنکھ کے۔ لیکن آج کل کی عورتیں بہت باریک اور چست لباس میں ملبوس ہو کر گھروں سے نکلتی ہیں، جبکہ حدیث پاک میں بھی اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، ان کے سروں پر بال دبلے پتلے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گی، انہیں دیکھو تو ان پر لعنت بھیجو، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گی۔ اگر تمہارے بعد بھی کوئی امت ہوتی تو تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی ایسے ہی غلامی کرتی جیسے تم سے پہلی امت کی عورتیں تمہاری غلامی کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ دو قسم کے لوگ جہنم میں بدترین حالت میں ہوں گے، ایک وہ حکمراں جن کے ساتھ گائے کے دموں کی طرح موٹے کوڑے ہوں گے اور ان سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، دوسرے وہ عورتیں جو باریک یعنی چست کپڑے پہننے کی وجہ سے بھی کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی، جو اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گے اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے، وہ نہ جنت میں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے محسوس کی جا سکے گی۔ حدیث پاک میں پردہ کی اتنی اہمیت دی گئی ہے، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں
اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، کہتی ہے کہ ماڈرن زمانہ ہے، فیشن کا زمانہ ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، کل تک تو یہ سب باتیں غیروں کے زبان سے سنا جاتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی عورتوں سے سننے کو مل رہا ہے۔ اس لیے میں یہاں بیٹھی امت کی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ماؤں اور بہنوں ہوش میں آؤ، سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ بے پردگی چھوڑ دو، عریانیت اختیار مت کرو، مغربی تہذیب کو لات مار دو، اسلام کی شیتل سائے میں آ جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔